إن الحمد لله ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کا درود نازل ہو آپ پر, آپ کے آل و اصحاب پر, اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے, اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. اے لوگو, اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو, بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی. اما بعد, مسلمان خاندان اسلامی معاشرے کا بیج اور اس کی عمارت کی بنیاد ہے. اسلام نے خاندان کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور اس کی ہم آہنگی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے ٹوٹنے کے اسباب اور اس کے منتشر ہونے کے عوامل سے ڈرایا ہے. ابلیس کے اہم ترین مشن میں سے خاندانی تعلقات کو بگاڑنا اور ازدواجی تعلقات کو توڑنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا, ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے, پھر اپنے لشکر کو دنیا میں بھیجتا ہے, سو اس سے مرتبے میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فساد ڈالے. ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا, تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرا دی, تو ابلیس اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا. میاں بیوی کے درمیان علیحدگی اس سے مرتب ہونے والے بڑے بگاڑ کی وجہ سے ابلیس کو پسند آتی ہے, جیسے نسل کا ختم ہونا, بچوں کی بری پرورش, بچوں کا بکھرنا اور ضائع ہونا, رشتوں کا کٹنا اور اس سے کینہ و بغض کا پیدا ہونا, اور لوگوں کے درمیان دشمنی کا بھڑکنا. اللہ کے بندو, اللہ عز و جل نے اپنی اس قول کے ذریعے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے اپنے باہمی تعلقات درست کرو, یعنی اپنے باہمی تعلقات کو اس طرح درست کرو کہ وہ محبت و اتفاق اور الفت والے تعلقات بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے, نماز اور زکوٰۃ سے بڑھ کر ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا, آپس میں میل جول کرا دینا, اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو مڑنے والی ہے. چنانچہ انسان اپنی اور ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے جن پر اس کی سرپرستی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے بندو, تمام لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں سب سے بہتر تھے. اور آپ نے اس کی وضاحت اپنی اس قول کے ذریعے فرمائی, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. اللہ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ. بہی طور کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کریں, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو, اور محبت و اتفاق کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے حریص ہو. جھگڑے, اختلافات, طعنے, گالی گلوچ, جذبات کو مجروح کرنے اور دلوں کو توڑنے سے دور رہیں, اور ان کے بیچ خلوص و اچھائی, احسان و بھلائی کی حفاظت, اچھے کاموں کی تعریف, غلطیوں کا اعتراف,
معذرت طلبی اور عذر کی تلاش ہو۔ حسن صحبت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا سنو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرپرستی اور حفاظت میں رکھا ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بیوی کی دیکھ بھال، حفاظت اور نگہداشت کرے کہ شوہر بیوی کی مصلحتوں کا ذمہ دار ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ اصلاح، نگہداشت، نظم و نسق اور تدبیر کی حاکمیت ہے، نہ کہ استبداد، زیادتی، تکلیف اور نفرت کی حاکمیت ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ احسان، رحم اور عفو درگزر سے پیش آنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے عداوت و نفرت نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی معصیت میں اس کی بات مانے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے شوہر کو ادب سکھایا کہ بیوی کو ناپسند کرنا شوہر کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اور جب عورت سرکشی کرے تو اس کی اصلاح اس طرح سے ہونی چاہیے جس سے راستہ درست ہو جائے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے۔ شریف نیک عورت اپنے رب سے ڈرتی ہے اور جو اللہ کے حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے۔ شریف نیک عورت اپنے رب سے ڈرتی ہے اور ازدواجی تعلق کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نیک، صبر کرنے والی، تقوی والی اور وفادار تھیں۔ آپ کی آزمائش میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ اپنے مال، بیٹے اور جسم میں آزمائے گئے، جس آزمائش میں وہ 18 سال تک رہے، وہ ان کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کرتی رہیں اور تسلی دیتی رہیں، ان کو نہیں چھوڑا اور ان سے بے رغبت نہیں ہوئی۔ وہ شرافت، وفاداری، قربانی اور ایثار کی مثال تھی۔ اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ کے گشت پر نکلے تو اچانک انہوں نے ایک عورت کو جس کا شوہر اس سے غائب تھا یہ کہتے ہوئے سنا، یہ رات لمبی ہو گئی اور اس کا پہلو تاریک ہو گیا اور میری آنکھوں سے نیند غائب ہے کہ کوئی دوست نہیں کہ میں اس کے ساتھ مستی کروں۔ اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس چارپائی کے کنارے حرکت کر رہے ہوتے۔ چنانچہ اس عورت کا اپنے رب سے ڈر اور خوف نے اسے آمادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے فراق پر صبر کرے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، بلکہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے گھر کی عمارت کو تباہ نہیں کیا۔ ایک عقل مند، ذی ہوش عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی حریص ہوتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے اچھی کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ عورت جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا لائے، اس کا شوہر جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے ایک عورت سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خاوند کے لیے کیسی ثابت ہو رہی ہو؟ اس نے کہا میں اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی مگر وہ کام جس سے میں عاجز آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کر لینا کہ تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے، وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے۔ یعنی تمہارے تئیں اس کی رضامندی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اور تمہارے تئیں اس کی ناراضگی تمہارے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ پس اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرو اگر وہ حکم معصیت والا نہ ہو، کیونکہ خالق کی معصیت کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر کی فرما برداری میاں بیوی کے درمیان قلبی محبت کو پروان چڑھاتی ہے اور ازدواجی زندگی کو درار اور انتشار سے بچاتی ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کا
قول ہے۔ عقل مند عورت کو اگر نیک شوہر ملے جو اس کے موافق ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے، کیونکہ جب وہ اسے تکلیف پہنچائے گی یا وہ چیز انجام دے گی جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ رنجیدہ خاطر ہوگا اور یہ رنجیدگی اس کے دل میں رہ جائے گی۔ اللہ کے بندوں، مسلم خاندانوں کے ڈھانچے کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ سوشل میڈیا کے بعض مشاہیر کے کلپس سے متاثر ہونا بھی ہے، جن میں گھروں کو مسمار کرنے اور اقدار اور اصولوں کی تباہی کے پیغامات ہیں، ان سے ضرور بچو۔ اسی طرح ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی سب سے خطرناک چیزوں میں سے بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلانا ہے، جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلائے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنو، جو لوگ باصفا دوستوں کے درمیان فتنہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کے لیے پریشانی تلاش کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس عظیم جرم اور قبیح فعل کے نتیجے میں کتنے ہی محفوظ گھر کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور ان کی عمارت ٹوٹ گئی، اور کتنے متحد خاندان کے شیرازے بکھر گئے اور ان کے افراد تتر بتر ہو گئے۔ میاں بیوی آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ ان رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں جو ان دونوں میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ورغلاتے ہیں وہ ابلیس کا مشن انجام دینے والے ایسے لشکر ہیں جو شوہر کو ناحق بیوی سے بے رغبت کر کے، شوہر کے پاس بیوی کی خامیوں کا ذکر کر کے اور شوہر کی نظروں میں اسے حقیر کر کے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس سے نفرت اور اس کی مذمت کرنے لگتا ہے، اور بیوی کے پاس شوہر کی خامیوں کا ذکر کر کے، اس کا عیب بیان کر کے اور شوہر کے تئیں اس کے سینے میں حقد بھڑکا کر ناحق بیوی کو اس کے شوہر سے بے رغبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس سے متنفر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ اس فرق کو دیکھو جو ورغلانے والوں اور ان اصلاح کرنے والوں کے کام کے درمیان ہے، جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پرسکون، اطمینان کا گہوارہ اور مستحکم رہیں اور میاں بیوی کا رشتہ مضبوط، مربوط اور دائمی بنا رہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بندھن کو ایسا مضبوط رکھنے کے حریص ہوتے ہیں جو محض ہنگامی جھگڑوں سے نہ ٹوٹیں اور معمولی وجوہات کی بنا پر کمزور نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی تنازعات کو حل کرنے کے خواہاں رہتے تھے، جیسا کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا۔ جب ان کے درمیان کچھ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے درمیان صلح کی سفارش بھی کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حضرت بریرہ کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کی سفارش کی۔ مسلمانوں، میاں بیوی کے درمیان واقع ہونے والے معمولی جھگڑے کی وجہ سے کتنے ہی گھر تباہ ہونے کے دہانے پر ہوتے ہیں اور شوہر طلاق دینے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک بھلائی کی کنجیوں میں سے کوئی اصلاح کرنے والا کوئی اچھی بات اور قیمتی مشورے کے ذریعے اللہ کے فضل اور توفیق سے دونوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے۔ ان مصلحین کو خاندانوں کا منتشر ہونا اور اولاد کے ضائع ہونے کے نتائج پریشان اور بے چین کرتے ہیں، چنانچہ وہ خاندان کے جن افراد کے رشتے باہم کٹے ہوئے ہوں ان کے بیچ صلح کرانے اور ان کے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا شیوا ہوتا ہے میرا ارادہ تو اپنی طاقت پر اصلاح کرنے کا ہی ہے۔ اللہ کے بندو، والدین کا نماز اور دین کے دیگر شعائر کی پابندی کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور تقوی اور خوف الہی کو اختیار کرنا اولاد کی استقامت اور خاندان کی تعمیر کے استحکام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کرو، ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپوں کی نیکی اولاد کی حفاظت میں فائدہ مند ہے، اور ان کی نیکی کی برکت ان کے بعد ان کی اولاد کو بھی شامل ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کو اپنے اہل و عیال کی اصلاح میں مدد دیتی ہیں، ان میں دعاؤں کے ذریعے ان کی خبر گیری ہے، جیسا کہ اس معصور نبوی دعا میں ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین ودنیای واہلی ومالی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین، دنیا، اپنے اہل و عیال اور مال میں عفو و عافیت کا طلبگار ہوں۔ اس میں اپنے اہل و عیال کے لیے فتنوں اور مصیبتوں، بری صحبتوں، ہر طرح کے شر اور گناہوں سے حفاظت طلب کی گئی ہے۔ اللہ کے بندوں کی زبان پر ہمیشہ جو دعا جاری رہنی چاہیے وہ ہے
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन, है हमारे परवरदिगार तू हमें हमारी बीवी और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। कुर्तुबी रहमहुल्लाह का कौल है, मोमिन की आंख को इससे बढ़कर कोई चीज ठंडी नहीं करने वाली है कि वो अपनी बीवी और बच्चों को अल्लाह ताला का फरमा बरदार देखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और ज़ुर्रियत को इस दुआ के साथ मखसूस किया और कहा कि और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा, और फरमाया है मेरे परवरदिगार मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद से भी है हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये कहते हुए दुआ की, ऐ हमारे रब हमें अपना फरमा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपनी इताअत गुजार रख। दुआ क्या ही अजीम चीज है, और मोहब्बत व वफादारी के बंधनों को मजबूत करने और क़ुर्बत व इखलास को बरकरार रखने में इसका क्या ही बड़ा असर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की माँ की हिदायत के लिए दुआ की तो अल्लाह ने उनके दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया। हजरत अबू हुरैरा को अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव और बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसको उन्होंने अपनी माँ को मुखातब करते हुए इन अल्फाज में बयान किया, ऐ मेरी माँ अल्लाह आप पर उसी तरह रहम करे जैसा कि आपने मुझे बचपन में पाला। चुनांचे वो कहने लगी, ऐ मेरे बेटे अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे और तुमसे राजी हो जैसा कि तूने बुढ़ापे में मेरी फरमा बरदारी की है। और जब अबू माशर ने तलहा बिन मुसर्रफ से अपने बेटे की शिकायत की तो तलहा ने उनसे कहा कि उसके ताल्लुक से इस आयत के जरिए मदद तलब करो, और उन्होंने ये आयत तिलावत की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ पर बाप पर इनाम की है, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे तू खुश हो जाए और तू मेरी औलाद भी सालेह बना। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ। वालिदैन को जिन चीज़ों से बचना चाहिए उनमें से ये है कि वो अपने बच्चों को बद्दुआ ना दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। एक शख्स ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से अपने बेटे की नाफरमानी की शिकायत की तो इब्ने मुबारक ने उनसे पूछा, क्या तुमने उसको बद्दुआ दी है? उसने कहा कि हाँ, आपने कहा कि जाओ, तुमने उसको ज़ाये कर दिया। वालिदैन को यह समझना चाहिए कि जहाँ वो बच्चों के नेक होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, वहीं उनके लिए जरूरी है कि उनकी तालीम और रहनुमाई को अपना फर्ज समझें और उसमें कोताही न करें। इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह का कौल है, जिसने अपने बेटे को इस बात की तालीम देने में कोताही बरती कि उसको कौन सी चीज फायदा पहुंचाएगी और उसे यूं ही छोड़ दिया, उसने बहुत बुरा किया। ज्यादातर औलाद सिर्फ अपने बापों की गफलतों और उन्हें दीन के फराइज और सुन्नतें न सिखाने की वजह से बिगड़ती हैं, चुनांचे वो उनको बचपन में ही जाये कर देते हैं। इसलिए बड़े होकर न तो वो खुद को फायदा पहुंचाते हैं और अपने बापों के लिए नफा बख्श होते हैं। भाइयों, वालिदैन की नाफरमानी के मनफी असरात में से खानदानी ताल्लुकात का टूट जाना है। इससे खानदान कमजोर और बिखराव का शिकार हो जाता है। बेटों को चाहिए कि वो अल्लाह से डरें, वालिदैन के हुकूक का ख्याल रखें और नाफरमानी के नताइज से मुतनब्बा रहें। वालिदैन को चाहिए कि वो अल्लाह से डरे और अपने दरमियान के खराब ताल्लुकात की वजह से अपने घरों की तबाही और औलाद के बेकार होने का सबब न बने, और अगर दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो जाए तो उसकी इस्लाह और झगड़े के असबाब को दूर करने में जल्दी करें। ऐसा ना हो कि झगड़ा बढ़ जाने की वजह से रिश्ता भी